الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کنارے ایک مرتبہ ایک شخص کو مردہ پایا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ جب سمندر کا پانی آتا ہے تو مچھلیاں اس کے جسم کو کھاتی ہیں، اور جب پانی واپس چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کو پرندے اور جانور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ بندہ ایک ہے اور اس کو کھانے والے کئی ہیں، اور میرے اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے پیٹوں سے اس کے جسم کو اکٹھا کر کے اللہ جل شانہ اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تجھے اس بات میں شک ہے کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا کہ مجھے کوئی شک تو نہیں ہے، تیری قدرت پر مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن مولا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ حال، تاکہ میرے دل کو سرور مل جائے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، پھر تو 4 پرندوں کو پال، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، انہیں اپنی بولی سکھا تاکہ وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، پھر ان کا قیمہ کر کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دینا، پھر ان کو بلانا، پھر دیکھنا ہماری قدرت کو کہ وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ایک مرغ پالا، ایک کبوتر پالا، ایک گدھ پال لیا اور ایک مور پال لیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کئی دنوں تک ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور جب وہ آپ کی بولی کو سمجھنے لگ گیا، آپ کے ساتھ مانوس ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو ذبح کر دیا۔ آپ نے ان کے سر اتار کر اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی ان کے جسم کا آپ نے قیمہ کر کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا، اور پھر ان کو آواز دی، اے گدھ، اے کبوتر، اے مرغ، اے مور۔ جب آپ نے آواز دی تو اللہ جل شانہ کے حکم سے ان کا جو قیمہ تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے جسم بن گئے۔ ان کے جسم بن کر چلتے ہوئے وہ اپنے سروں کی طرف آئے، اور ان کے سر ان کے دھڑوں کے ساتھ جڑ گئے، اور وہ دوبارہ آ کر دانا چگنے لگ گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کا زندہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کے قیمہ کو آواز لگائی، تو یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ اے گدھ، اے مور، اے کبوتر، اے مرغ، اس وقت وہ کس حالت میں تھے؟ کیا اس وقت وہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ یقیناً ایک جسم کو ذبح کر دیا جائے، پھر اس کا قیمہ کر دیا جائے، تو جب پھر اس کو آواز دی جائے گی تو اس وقت وہ زندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مردہ ہوگا۔ اور آپ کے آواز دینے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ان کے قیمہ کو آواز دی، آپ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ جل شانہ میری آواز کو ان تک پہنچائے گا، اور یہ میری آواز کو سنیں گے بھی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ یہ تو ہے پرندوں کا واقعہ جو حقیقتاً عقل نہیں رکھتے۔ حضرات گرامی قدر، ان اولیاء اللہ کا کیا عالم ہوگا جو ساری اپنی زندگی اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے گزار دیتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے جب رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب
ہم ان کے مزار پر جا کے ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو آپ سوچیں اللہ جل شانہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا یا نہ فرمائے گا۔ اور جب ہم ان کو ندا دیتے ہیں تو آپ سوچیں وہ پرندے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے ان کا قیمہ پہاڑوں پر بکھیر دیا، اگر وہ سن سکتے ہیں تو داتا صاحب اپنے مزار کے اندر کیوں نہیں سن سکتے؟ خواجہ صاحب اپنے مزار کے اندر کیوں نہیں سن سکتے؟ بابا فرید گنج شکر اپنے مزار کے اندر کیوں نہیں سن سکتے؟ یقیناً وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ جب وہ مر گئے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ قبر کے اندر چلے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن پرندوں کا قیمہ کر دیا جائے، اگر اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان کو سنا دے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا ہی یہاں پر بھی ہے، اگر اللہ چاہے، اللہ کی عطا کے ساتھ ہم مزار کے باہر کھڑے ہو کر ندا دیں گے، اللہ جل شانہ ان کو مزار کے اندر ہماری ندا سنا دے گا، اللہ مزار کے اندر ان کو ہماری عرضی سنا دے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبرستان کے اندر جاؤ، قبرستان سے گزرنے لگو، اس وقت قبر والوں کو سلام کہا کرو۔ اور اسی وجہ سے ہم قبر والوں کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور سلام کرنے کا یہ ایک دستور اور قاعدہ ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب بھی دینے کے قابل ہو اور سلام سن بھی رہا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو اسے سلام نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا ہمیں شیطانی وسوسوں کے اندر نہیں آنا، ہمیں شیطان کی باتوں کے اندر نہیں آنا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ